الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مسلمين. لاسٹ کلاس میں ہم نے اس ماڈیول کا آغاز کیا تھا جس کو ہم بیٹل آف بدر کہتے ہیں، غزوے کو. تو بیسیکلی میں نے آپ سب کو بتایا تھا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طریقے سے ایک ایکسپیڈیشن کو اور ایک غزوے کو ہم دیکھتے ہیں. تو میں نے ٹیکنیکل کلیریفیکیشن دے دی تھی، ایک اور بار میں ریپیٹ کر دوں کہ ایکسپیڈیشنز اور سریہ اسے ہم کہتے ہیں جس میں پروفیٹ علیہ السلام نے حصہ نہیں لیا تھا فزیکلی، بلکہ جو ہے ان کی پلاننگ اس میں موجود تھی. حالانکہ پروفیٹ علیہ السلام نے خود انسٹرکشنز اور کمانڈ جو ہے دی تھی اس سیریا میں یا پھر اس ایکسپیڈیشن میں. لیکن وین اٹ کمز ٹو غزوہ اسے ہم کہتے ہیں یا پھر بیٹل اسے ہم کہتے ہیں جس میں پروفیٹ علیہ السلام نے خود جو ہے فزیکلی شرکت کی تھی اور پھر ایز اے کمانڈر آف مسلم جو ہے ان کو لیڈ کیا تھا، اور تمام تر جو ہے احکامات جو ہیں پروفیٹ علیہ السلام نے جاری کیے تھے اس جنگ کے اندر. تو اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں. تو انہی غزوات میں سے یہ پہلا غزوہ ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ ایسا غزوہ ہے جس نے تمام تر دنیا کی جو ہے نا کایا الٹ کر رکھ دی تھی. مطلب ہسٹری کا ایک ایسا یونیک ایونٹ ہے یہ جس نے دنیا کی نا اس نقشے کو ہی بدل دیا تھا. اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی ہسٹوریکل ایونٹ نہیں ملے گا جس نے دنیا کے اندر اتنی بڑی ریفارمیشن جو ہے لائی ہو، یا پھر ریولوشن جو ہے دنیا کے اندر لائی ہو. بس ایک چھوٹا سا بیٹل تھا یہ، اگر سے ایک بیٹلز کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو بہت ہی چھوٹا سا بیٹل تھا یہ. لیکن جس طریقے سے مسلمانوں نے اس کے اندر فتح حاصل کی اور جس طریقے سے ان کا اسٹیٹس جو ہے عروج پر گیا اور پھر عرب میں ان کی حکومت جو ہے پھیل گئی، اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک پراپر اسٹینڈرڈ بنا جس کے تھرو جو ہے آگے ان فیوچر جو ہے تمام دنیا میں جو ہے اس اسلامی حکومت کا جو ہے قیام ہوا تھا. یہ وہ بیسیکلی ایک فتح تھی جس نے لیڈ کیا تھا اس چیز کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصبے کا نا آغاز کس طریقے سے ہوا تھا، اور اس کے اندر نا کازز کیا تھے، بیٹل پلاننگز کس طریقے سے چلی تھی، اور پھر اسی طریقے سے بیٹل ڈے کے جو ہے نا ایونٹ کیا تھے. ان تمام تر چیزوں کا نا ہم اس بیٹل کے اندر ڈسکس کریں گے. بہت ہی ایک انفارچونیٹ کہوں یا پھر فارچونیٹ کہوں، دونوں ہی صحیح ہوگا کہ ہمارے نا ان لوکل مسلم اسکالرس نے وہ حق نہیں ادا کیا ان تمام تر ٹاپکس کو ایکسپلین کرنے میں جو اصل میں ان کو کرنا تھا. کیونکہ یہ جس طریقے کی سینس بناتی ہے ایک مسلمان کی، ایک اس کی ملٹری سکلز کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس کو نا سوچنے والا انسان بناتی ہے. اور کس طریقے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہے اپنے دشمن سے پورے طریقے سے واقف تھے. دیکھیں جنگ کے اصول جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں میدان جنگ میں، جو فزیکل بیٹل ہوتا ہے اس میں بھی، اور پھر تمام تر دوسرے جنگیں ہیں، مطلب آپ کی اکنامک وار ہو یا پھر آپ کی انٹلیکچوئل وار ہو، جنگ کے اصول تو وہی ہوتے ہیں. اگر سے آپ نے اپنے دشمن سے ایک قدم آگے رہنا ہے تو آپ نے نا اس جنگ کے اصولوں کے ساتھ ہی جو ہے جنگ لڑنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جنگ کو ایکسپلین کرنا اتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی ایسنس میں اس کو ایکسپلین کیا جائے پراپر اس عربین لٹریچر کے ساتھ، کیونکہ عرب سے بہتر ان کی جنگ کو کوئی بہتر جان نہیں سکتا. وہ فرسٹ ہینڈ وٹنس کر رہے تھے ان تمام تر چیزوں کو، اور جس طریقے سے ان تک علم پہنچا ہے اس طریقے سے دوسروں تک جو ہے علم نہیں پہنچ سکتا. وہ ہم ان سے ڈرائیو ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو چوز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نا سلیکشن ہے. تو اس میں ہم کوئی ایک یہ نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں چوز کیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ہم ہر وقت اس چیز کی فکر مند میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور شکر گزار بندے بنیں. تو اسی کے نا ایک شکر گزار بندے بننے کی عوض میں ہم اس کو اسی طریقے سے اسی لینس کے ساتھ سمجھنے کی ہم اس کو کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ٹو اسٹارٹ دی بیٹل I would like to start with the dream of Atika bint عبد المطلب. عتیقہ بنت عبد المطلب جو ہیں یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹ ہیں، مطلب ان کی سمجھ لیے ایک ریلیشن ہے ان کے قبیلے سے. مطلب عبد المطلب جو ہیں پروفٹ اسلام کے دادا تھے، گرینڈ فادر تھے،
ان کی یہ بیٹی ہیں. تو پرافٹ علیہ السلام جو ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کے جو ہے ریلیشن ہے, مطلب جو آپ کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے, وہ ان کی آنٹ ہے. تو عتیقہ بنت عبد المطلب کو ایک خواب آتا ہے. اس خواب کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ مکے کے اندر ایک بندہ جو ہے داخل ہوتا ہے اور بڑے ہی چیخ اور پکار سے کہتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, مکہ کو چھوڑو اور بدر کو پہنچو. بس 3 دن میں تمہیں جو ہے بدر کو پہنچنا ہے, جہاں پر تمہاری جو ہے لاشیں پڑی ہونی ہے, اس جگہ پر تمہیں پہنچنا ہے. اور پھر وہ آگے بیان کرتی ہیں اپنے خواب میں کہ انہوں نے دیکھا اس بندے نے جو ہے ایک اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے ایک گول راؤنڈ راک جو ہے تھرو کرتا ہے وہاں سے, اور وہ راک جو ہے تمام تر گھروں کو کچلتے ہوئے جو ہے نیچے آتا ہے, حتیٰ کہ کوئی گھر نہیں بچتا, اس نے تمام تر گھروں کو جو ہے وہ کچل دیتا ہے. تو یہ خواب دیکھا تھا. اگر ہم اس کی تعبیر کریں تو بیسیکلی جو ہے وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ بیٹل آف بدر ہوگی. یہ ایک ایسا خواب تھا جب عتیقہ بنت عبد المطلب نے تمام تر لوگوں کو سنایا, اور ابو جہل تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ ابو جہل کہتا ہے کہ تم بنو ہاشم میں سے جو ہے ایک نبی آیا تھا, کیا یہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے کہ اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے میں سے جو ہے ایک پروفیٹس بھی آئے, مطلب ایک عورت نبی بھی جو ہے تمہارے میں سے آئے, جو پروفیسیز کرتی ہو کہ یہ معاملہ جو ہے ہونا ہے. لیکن اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خواب جو ہے بالکل سچا ہے, اور اس کی جو ہے سچائی جو ہے اس کی جو ہے فلفلمنٹ ہونی تھی. اور امام ابن اشاق لکھتے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے کہ جب یہ خواب آیا, اس کے 3 دن بعد جو ہے مکہ کے لوگ جو ہیں اس خواب کی فلفلمنٹ میں مکہ چھوڑ کر بدر کی طرف نکلتے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں وہ کہ کس طریقے سے ان کو ایک خواب آیا تھا اور یہ مکے کے جاہل جو ہیں یہ اس فلفلمنٹ جو ہے نکلتے. یہ بیسیکلی ایک خواب میں نے اس لیے بتایا کہ کس طریقے سے بہت ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں بہت سارے تمام تر چیزیں خواب سے ریلیٹڈ. یہ دنیا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں مسلمانوں کو ہدایت جو ہے فراہم کرتے ہیں. تو لیٹس سی کہ یہ بیٹل کا جو ہے نا پراپر کیا سین تھا. تو پھر پوری طریقے سے بریک ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے اور سمپل کر دیا اس کو. تو ہم سین 1 جو ہے وہ قریش کا رکھیں گے, سین 2 جو ہے وہ مسلمانوں کا, مطلب مہاجرین اور انصار اور پرافٹ علیہ السلام جو بھی تمام تر آرمی ہے ان کا, اور سین 3 جو ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ. ایک اور بار میں ایکسپلین کر دوں, سین 1 جو ہے وہ قریش کا, مطلب مکہ کے مشرکین کا. سین 2 جو ہے وہ مسلمانوں کا, جس میں انصار اور مہاجرین اور پرافٹ علیہ السلام ان کو لیڈ کر رہے ہیں. سین 3 جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے کا. اوکے, تو اسی طریقے سے نا ہم اس کو پوری طریقے سے ایکسپلور کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں سین 1 کی جگہ پر. سین 1 کی جگہ پر کیا ہوا تھا کہ قریش جو ہے وہ نارمل ان کی لائف میں جو ہے رہ رہے تھے, لیکن ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن جہش کا سریہ. ایک ایکسپیڈیشن تھا جس میں پرافٹ علیہ السلام نے عبداللہ ابن جہش کو کہا کہ اس طیف اور مکے کا جو علاقہ ہے وہاں پر پہنچنا ہے, اور اس طریقے کا قافلہ آ رہا ہے, اس کو لٹ کر جو ہے ایز اے مال غنیمت لے کر جو ہے پہنچنا ہے. اور طیف اور مکے کے بیچ میں جو روٹ ہے وہ بیسیکلی ہارٹ آف دی مشرکین تھا. وہ مطلب ایسے ہے کہ اس جگہ پر پہنچنا تو مشرکین کے گھر میں گھس کر جو ہے ان کے اوپر حملہ کرنا. تو عبداللہ ابن جہش نے جو ہے بڑی بخوبی سے یہ کام جو ہے انجام دیا تھا, اور اپنی سکسیسفل اس مشن کے ساتھ وہ لوٹے تھے مدینہ کی طرف. تو اس چیز نے جو ہے قریش مکہ کو بہت ہی زیادہ غصے میں ڈال دیا. وہ پوری طریقے سے سینسلیس ہو چکے تھے کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہیں اتنی کم تعداد میں ہوتے ہوئے, یہ چرواہے اور یہ فارمرز, بیسیکلی مدینہ کے لوگ جو تھے وہ فارمرز تھے وہ, تو یہ لوگ جو ہے ہمارے علاقے میں گھس کر, جو کہ جنگجوؤں کا علاقہ ہے, مکے کے جو لوگ تھے وہ جنگجو کہلاتے تھے اپنے آپ کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس جنگجوؤں کے علاقے میں تم گھس کر ہمارا جو قافلہ لوٹ کر تم مدینہ لے جاتے ہو, اور پھر ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیتے ہو, اور پھر 2 بندوں کو جو ہے تم کیپٹیو بنا کر لے جاتے ہو, مطلب قیدی بنا کر وہ لے جاتے ہیں مدینہ کی طرف. تب جا کر اس چیز نے جو ہے بہت ہی زیادہ غصہ میں ڈال دیا قریش مکہ کو, اور اس چیز بیسیکلی یہ نا ایک کاز بنا تھا بیٹل آف بدر کو لیڈ کرنے کے لیے. اس چیز نے نا اتنے غصے میں ڈال دیا قریش مکہ کو کہ انہوں نے یہ چیز کہنے لگ گئے تھے وہ کہ اب تو بس ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی ہمارے اور مسلمانوں کے بیچ میں, جو فیصلہ کرے گی, اور فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جو ہے درمیان میں کون باقی رہے گا اس چیز کا جو ہے وہ
फाइनल जो है जजमेंट जो है वो जंग ही डिसाइड कर सकती है। और इस चीज़ के थ्रू जो है ना वो ये बस एक कॉज का वेट कर रहे थे जिसके थ्रू जो है वो बैटल को छेड़ सके। देखिए, अगर से इनोसेंट लोगों के ऊपर ना आप हमला करेंगे तो बेसिकली वो एक नोशन देता है कि आप जुल्म कर रहे हैं। इस वजह से मक्का के जो कुरैश मक्का थे उनकी ना हैसियत बहुत हाई थी, स्टेटस था उनका अरब के लोगों में। वो नहीं चाहते थे कि वो जंग को इनिशिएट करे, वो बस एक कॉज का वेट कर रहे थे। तो उसी तरीके से एक कॉज उनको मिला। वो क्या कॉज है हम देखेंगे सीन 3 में। तो ये एक कॉज बना था उनके ना, उस गुस्से ने एक कॉज बना था वो बैटल ऑफ बदर को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट जो है हमारा सीन 3 की तरफ जब हम आते हैं तो वो है अबू सुफियान का काफिला। अबू सुफियान का जो काफिला है ये गया था मक्के से शाम की तरफ, जो हम उशेरा एक्सपीडिशन के अंदर देख चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है जब तक उशेरा तक पहुंचते हैं तो वहां से काफिला जो है वो निकल जाता है वहां से। वो उनको सही तरीके से टैकल नहीं कर पाते। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लौटना तो इस काफिले को इसी रास्ते से है, जाहिर है शाम से मक्के के लिए वो एक ही रूट था, सही अच्छा सेफ रूट जहाँ से वो पहुंच सकते थे। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को तैनात कर दिया कि जब ये लौटेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है हम तक पहुंचानी है। तो ये जो काफिला है वापस लौट रहा था शाम की तरफ से। शाम से एक काफिला तिजारत का माल लेकर जो है लौट रहा था। इसके ऊपर जो है 100 तकरीबन 100 से जायद जो है ऊंट थे, और इसके ऊपर जो है 5000 दिरहम का जो है माल जो है लादा हुआ था। तकरीबन अगर आप इस करेंसी को कन्वर्ट करें तो आज के दौर में तकरीबन जो है 250 किलो सोना, उतना माल जो है इस काफिले के अंदर मौजूद था। ओके, तो ये काफिला जो है शाम से मक्के की तरफ लौट रहा था। कौन था इसका सरदार? अबू सुफियान सरदार था इसका। और 30 से 40 बंदे जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और 5000 दिरहम का जो है माल इसके ऊपर जो है लादा गया था। अब यहाँ पर हम सीन 3 को स्टॉप करते हैं। अब हम जाते हैं मुसलमानों की तरफ। मुसलमानों की जब हम सीन में जाते हैं, यानी कि सीन 2 की तरफ, वहाँ पर मदीने का वो एक सिटी है, इन्वायरमेंट है, जहाँ पर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीडिशन जो है वो इनिशिएट कर चुके हैं। और सब में जो है ना जो रिजल्ट था वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था। मतलब पता नहीं था कि इसके अंदर वाकई जो है सही तरीके से रिजल्ट मिलना है, या फिर हमें ना वो विक्ट्री हासिल करनी है हमें जो हम जिस वजह से हम गए थे उस एक्सपीडिशन में। तो उस तरीके की ना अचीवमेंट किसी भी एक्सपीडिशन में नहीं मिली थी। तो बेसिकली एक वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बैटल ऑफ बदर में। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला हुआ था। तो जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को अबू सुफियान जो है अपने काफिले को लेकर मक्के की तरफ पहुंच रहा है, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं, या यूहन्नास, ए लोगों उठो, जाओ उस काफिले की तरफ जिसमें तुम्हारा जो है माल लादा गया है, ताकि अल्लाह ताला जो है तुम्हें उसका माल एज अ माल गनीमत तुम्हें जो है अता कर दे। तो लोग जो है उसको उतना सीरियसली नहीं लेते। उसकी वजह यही थी कि इससे पहले जितने भी एक्सपीडिशंस हो चुके हैं उन सब में जो रिजल्ट था वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था। ओके, इस वजह से लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। और ना ही प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने किसी को फोर्स किया कि तुम्हें जो है इस बैटल में हिस्सा लेना ही लेना है। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने बस कहा जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, और जो लोग बॉर्डर के अतराफ पर हैं उनको ज़रूरी है कि वो उसके अंदर शिरकत करें, ताकि उनकी ना ट्रैवलिंग में बहुत आसानी होगी उनको। और इसी के साथ जो है मुसलमान जो है निकले थे यहाँ से। कितने मुसलमान थे? तकरीबन 300 से 350 लोग थे। नंबर में जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है कि वो 313 थे या फिर 317 थे या फिर 300 थे। बहरहाल 313 जो है एक अमूमी तौर पर एक नंबर माना जाता है। अब देखते हैं इस 313 लोगों की किस तरीके से ना प्रॉपर प्लानिंग हुई थी। इन 313 बंदों को एक प्रॉपर एक आर्मी ट्रूप में ना डिवाइड कर दिया गया था। ये एक था राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक और एक सेंटर फ्लैंक। इसी तरीके से आज की आर्मी की भी ना प्रॉपर सही तरीके से स्ट्रैटेजीज होती हैं। आज भी जब आप मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वही सिस्टम को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मक्का के भी ट्रेडिशन में और फिर पिछली दौर की जंगों में ये ट्रेडिशन था कि आर्मी को आप 3 हिस्सों में ना उसको बांट देते हैं। एक लेफ्ट फ्लैंक होता है, एक राइट, और एक फिर जो है सेंटर होता है। राइट को हम कहते हैं मैमना, लेफ्ट को हम कहते हैं मैसरा, और जो सेंटर का जो फ्लैंक होता है उसको हम कहते हैं कल्ब। तो लेफ्ट राइट के जो थे मिकदाद बिन अमर जो हैं
اس کے کمانڈر تھے. اس کا کمانڈ پروفیٹ علیہ السلام نے مقداد بن عمر کے ہاتھ میں دیا. اور اسی طریقے سے لیفٹ فلینک کا جو کمانڈ تھا وہ زبیر ابن العوام کے ہاتھ میں دیا کہ یہ کمانڈ جو ہے لیفٹ فلینک کا سنبھالیں گے. اور اسی طریقے سے جنرل کمان کا جو بینر تھا وہ مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں جو ہے تھما دیا. اور مہاجرین کا جو ہیڈ تھا وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا تھا. اور انصار کا ہیڈ جو ہے وہ ان کا ریپریزنٹیٹر، ان کا اسٹینڈرڈ بیئر جو ہے وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ. ان کو جو ہے الگ الگ لیڈرشپ میں جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے بانٹ دیا، اور ٹروپس کی جو پراپر جو ہے فارمیشن ہو گئی تھی. اور سینٹر کو ہم کہتے ہیں قلب، جس کے اندر پروفیٹ علیہ السلام خود جو ہے وہ کمانڈ جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا تھا انہوں نے، اور پراپر پوری آرمی کو وہ گائیڈ کر رہے تھے. اور اس فارمیشن کے ساتھ وہ ہیڈ کرتے ہیں ابو سفیان کے قافلے کی طرف. اب ہم دیکھتے ہیں ابو سفیان کا قافلے کی طرف جو ہے سین کیا چل رہا ہے. اب ہم سین 3 کی طرف جو ہے واپس آتے ہیں. سین 3 کی طرف جو ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے میں بہت سارے لوگ اور مال تھا، اور وہ مکے کی طرف جو ہے لوٹ رہا تھا. اس دوران اس کو اندازہ ہو گیا، مطلب اس کو انفارمیشن پہنچ گئی تھی کہ اس طریقے سے مسلمانوں نے کوشش کی تھی کہ عشیرہ میں کہ ہمیں ٹیکل کریں، لیکن وہ نہیں کر پائے تھے، لیکن لوٹتے وقت یہ ضرور کریں گے. تو اس اندازے کے ساتھ، اس کلیورنس کے ساتھ اس نے ایک آئیڈیا لگا لیا کہ مسلمان پھر سے حملہ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت ہی محتاط تھا، ہر وقت جو ہے تمام تر علاقے کی جو ہے وہ جائزہ لے رہا تھا، اور سب لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا. تو اسی طریقے سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے جب وہ بدر کے علاقے کے قریب آتا ہے تو ایک سردار سے ملتا ہے جن کا نام تھا مجدی بن عمر. ان سے وہ پوچھ تاچھ کرتا ہے تو بڑے اقرار کرنے کے بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بس 2 مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے جو 2 کیمل کو رائڈ کرتے ہوئے اس راستے سے گئے ہیں. تو ابو سفیان کو جیسے یہ نیوز ملتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے جو ہے وہاں سے مطلب اپنے قافلے کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچتا ہے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہ ان لوگوں کے پیچھے پہنچتا ہے. لیکن وہ لوگ 2 لوگ جو ہے وہاں سے اسکیپ کر جاتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہے کیمل کا ڈنک موجود ہوتا ہے، مطلب کیمل کا گوبر. تو وہ اس کو اٹھا کر چیک کرتا ہے اس کے اندر، تو اس میں سے نا کھجور کی گٹلیاں نکلتی ہیں. تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہاں پر نا کھجور کی وہ فارمنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو طاقت کے لیے اپنے اونٹوں کو بھی وہ کھجور کھلایا کرتے تھے. تو جب وہ کھجور کھلایا کرتے تھے تو ان کی ڈنگ میں نا اس کی بیج نکلا کرتے تھے. تو اس حساب سے نا ابو سفیان نے اندازہ لگا لیا کہ مکے کے لوگ جو ہے ہم پر جو ہے حملہ کرنے والے ہیں، سوری مدینہ کے مسلمان جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. تو اس آئیڈیا کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اپنے قافلے کا راستہ جو ہے اس نے تبدیل کر لیا، چینج کرتے ہوئے اس نے ڈیزرٹ کے راستے کے تھرو جو ہے مکہ پہنچنے کا جو ہے ڈیسائیڈ کیا اس نے. تو اس کے تھرو جو ہے اس نے اسکیپ کر لیا، اور اس نے جو ہے نا انفارمیشن پہنچا دی تھی ابو جہل کی طرف. لیکن اب دیکھیں ہم نے اب تک جو ہے اس قریش کے سین کو کور نہیں کیا. اب ہم جب قریش کے سین 1 کی طرف آتے ہیں، وہ کب ہوا تھا کہ ابو سفیان نے جب اس کو انفارمیشن مل گئی کہ مسلمان پہنچ رہے ہیں تو اسی وقت اس نے کیا کیا کہ ایک بندے کو بھیجا جس کا نام تھا دمدم بن عمر بن حفاری. اس نے کیا کیا، مکے کے لوگوں کے پاس سین 1 چل رہا ہے ابھی، اس میں مکے کے لوگوں کے پاس وہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا قریش یا قریش یا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارا قافلہ تمہارا قافلہ، تمہارا مال تمہارا مال. مطلب اس طریقے سے وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہے اس سے پوری طریقے سے اسٹرپ ہو چکے تھے، ایک ٹربل اسٹرپ کر دی تھی اس نے کہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے پاس ہے وہ محمد کے ساتھیوں نے اس کے اوپر جو ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا تم اس کی مدد میں نہیں نکلو گے؟ تو جب اس نے یہ بات کہی تو مکے کے لوگ جو ہے اپنے گھر چھوڑ کر باہر نکل کے آ جاتے ہیں، اور تمام تر سردار جو ہے ایک سینٹر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور ہر قبیلہ جو ہے اس کے اندر شرکت لیتا ہے. ہر قبیلہ جو ہے اپنے قبیلے سے جنگجو جو ہے بھیجتا ہے، اور تمام تر لوگ اکٹھا ہو کر تقریباً 1300 لوگ جو ہیں یہ جم جاتے ہیں. تو جب 1300 لوگ جم جاتے ہیں تو ان میں سے 600 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح سے ایکوپڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ انہوں نے زرہ پہنی ہوتی ہے جو آئرن آرمر ہوتا ہے، اور پھر ان کے پاس بہترین تلواریں ہوتی ہیں، تیر انداز مطلب بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے، اور پراپر ان کے پاس ہارسز تھے، کیمل تھی، انفینٹری تھی. بہت ہی تیاری کے ساتھ جو ہے 1300 لوگ مکے سے نکلتے ہیں. مکے سے نکلتے ہیں وہ بدر کی طرف، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس جگہ پر جو ہے یہاں پر یہ اٹیک ہونا ہے. اوکے، تو ان کی نا یہ تیاری تھی قریش کی. تو اس تیاری کے ساتھ قریش جو ہے
پہنچتے ہیں، بدر کی طرف مارچ کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ اب ہم اگر آئے سین 3 کی طرف، اب جب کہ ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ چینج کر لیا ہے، تو ایک اور قاصد بھیجا اس نے، مطلب ایک اور انفارمر، جس نے قریش کو جا کر یہ بات بتا دی کہ ابو سفیان نے ابھی اس کا راستہ چینج کر لیا ہے، تب تو تمہیں جو ہے مکے کی طرف واپس لوٹ جانا ہے۔ تو یہ انفارمیشن قریش کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد قریش کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے کیا ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ ابو سفیان کے، مطلب مسلمانوں کو پوری طریقے سے پتا نہیں چلا، بس پروفیٹ علیہ السلام کو یہ نیوز مل گئی تھی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ بھی اس دفعہ بھی جو ہے ہم سے چھوٹ گیا ہے، مس ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے کونسل بلائی۔ بیسیکلی ہر جو معاملہ تھا تو وہ کونسل کے ذریعے جو ہے ڈیسائیڈ ہوا کرتا تھا۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے جب کونسل بلائی اور مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر سے اب ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو قریش مکہ جو ہے مدینہ میں انٹر ہو کر مدینہ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور بچے عورتوں کے اوپر جو ہے بہت ہی بڑا ظلم کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بہت ہی بڑا ایک نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بدر کی طرف مارچ کریں اور ان سے جو ہے وہاں پر جا کر ایک پراپر کاؤنٹر جنگ کریں ان سے ہم۔ تو بیسیکلی پروفیٹ علیہ السلام کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی ایک سوچ تھی۔ لیکن پروفیٹ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ مسلط نہیں کی دوسروں کے اوپر، انہوں نے مشورہ کیا۔ تو ابو بکر اور عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہیں آپ کے ساتھ ہر مشکل کڑی میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہر ہمیشہ دیتے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ کریں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اب نیکسٹ باری تھی مقداد بن عمر کی، جو پراپر ایک کمانڈر تھے۔ انہوں نے کہا، مہاجرین میں سے تھے، اور کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے آپ سے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، کہ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، تم اور اپنا رب جاؤ اور پھر جنگ کرو، ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ بلکہ یا رسول اللہ، ہم یہ کہیں گے آپ سے کہ آپ اور اپنے رب جو ہے جنگ کریں، ہم ٹھیک آپ کے ساتھ جو ہے موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ تو ان الفاظوں نے پروفیٹ علیہ السلام کو بہت ہی پلیز کیا، تو وہ پوری طریقے سے کنٹینٹ تھے، مطمئن ہو چکے تھے کہ اس مہاجرین جو ہے تیار ہے۔ لیکن پروفیٹ علیہ السلام کو پتا تھا انصار کی تعداد زیادہ ہے اور ان سے مشورہ لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ جب پروفیٹ علیہ السلام نے اس چیز کا اصرار کیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو مطلب انہوں نے جان لیا کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے انصار سے مشورہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پروفیٹ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے کہ آپ ہم سے مشورہ چاہ رہے ہیں۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بالکل معاذ، میں بالکل یہی چاہتا ہوں۔ تو سعد ابن معاذ جو ہے بڑے ہی تاریخی الفاظ کہتے ہیں، بہت ہی زبردست الفاظ تھے ان کے۔ وہ کہتے ہیں، واللہ یا رسول اللہ، کہ ہم جو ہیں اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں حق کے پیغمبر ہیں، اور آپ حق کے پیغام لے کر ہم تک پہنچے ہیں، ہم پوری تصدیق کرتے ہیں۔ اور تمام تر ٹیسٹیمنیز دینے کے بعد سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر سے آپ ہمیں جو ہے انسٹرکٹ کرتے ہیں، کمانڈ دیتے ہیں کہ ہمیں سمندر میں کود دینا چاہیے، تو ہم سمندر میں بھی جو ہے چھلانگ لگا دیں گے بنا کوئی دوسری دفعہ سوچے۔ تو اس اوبیڈینس کے ساتھ سعد ابن معاذ نے جو ہے یہ الفاظ کہے تھے، اور کہا سعد ابن معاذ نے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس چیز کے اندر برابر ہیں، اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو تمام تر انصار جو ہیں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ جب سعد بن معاذ جو ہیں اسٹینڈرڈ بیرر ہے، لیڈر ہیں انصار کے، جب انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے، سارے انصار جو ہیں اس کے اوپر راضی ہو گئے، اور پروفیٹ علیہ السلام جو ہیں پوری طریقے سے کنٹینٹ تھے، سیٹسفائیڈ تھے، مطمئن تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بناتے ہوئے بدر کی طرف مارچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس سین 2 کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم پھر سے آتے ہیں سین 1 کی طرف، جہاں پر قریش کیا کر رہے ہیں۔ اب بیسیکلی ہم نے دیکھا پہلا کاز تھا عبداللہ ابن جہش کا سیریا، جو ایک کاز بنا بیٹل آف بدر کا۔ دوسرا کاز ابو سفیان کے قافلے کے اوپر جو ہے سیچ کرنا تھا، جو کہ ہو نہیں پایا، لیکن اس کی انفارمیشن بس اپنے آپ میں ایک کاز بن گئی بیٹل کو، اس نے ایک موقع فراہم کر دیا قریش مکہ کو کہ وہ بیٹل سٹارٹ کرے۔ اب نیکسٹ تھا ابو جہل کی باری،
کہ یہ دو کاز بس نہیں تھے کہ ابو جہل نے اپنی ہاٹینس، اپنے اس تکبر اور غرور میں جو ہے اس بیٹل کے اندر وہ فائر ریج کر دی، اس نے اس فائر کو جو ہے نا اس نے پوری طریقے سے اسپریڈ کر دیا تھا۔ اب کیا کیا تھا ابو جہل نے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے ایک انفارمر بھیجا کہ ہم نے راستہ چینج کر لیا ہے تو تم مکے کی طرف لوٹ جاؤ، تو جب یہ انفارمر پہنچتا ہے مکے کے لوگوں کے پاس، قریش مکہ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو لوٹ جانا چاہیے، لیکن ابو جہل کہتا ہے واللہ ہمیں بالکل بھی لوٹنا نہیں چاہیے، ہم بدر کی طرف مارچ کریں گے، 3 دن وہاں پر قیام کریں گے، ہم جو ہے وہاں پر اونٹیں ذبح کریں گے، لڑکیاں ہمارے لیے جو ہے ڈانس کرے گی، مجرا کرے گی، اور وہاں پر ہم جو ہے پوری طریقے سے انجوائے کر کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے فتح حاصل کر کے مکہ پہنچیں گے۔ جب یہ الفاظ اس نے کہے پورے موٹیویشن انداز میں، تو تمام تر مکہ کے لوگ جو ہے پھر سے تیار ہو گئے، پھر سے بدر کی طرف چلنے کے لیے وہ روا تھے۔ لیکن ان میں سے ایک سردار تھے جنہوں نے اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کیا، تو انہوں نے اس سردار کا نام تھا اکناس بن شارخ۔ انہوں نے کہا نا واللہ بالکل بھی ہم تمہارے اس مشورے سے راضی نہیں ہیں، ہم بدر کی طرف نہیں مارچ کریں گے، ہم بیسیکلی آپ کے ساتھ آئے تھے کیونکہ ہمارا مال تھا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا اس وجہ سے، لیکن جب کہ یہ پوری طریقے سے سیف ہے تو ہمیں بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں چلنا۔ تو وہ اپنے 300 بندوں کو لے کر جو ہے مکے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اب ان کی تعداد جو ہے 1300 سے 1000 ہو جاتی ہے۔ جب تعداد جو 1000 ہے ان کی، ان میں 600 لوگ تھے جو پوری طرح سے ایکوپڈ تھے اور ہر قبیلے سے بندے تھے، مطلب قریش کے جو 12 قبیلے میں نے بتائے تھے شروع کے کلاسز میں، ہر قبیلے سے تھے، لیکن آدھی قبیلہ جو ہے حضرت عمر ابن الخطاب کا، اس قبیلے سے ایک بھی بندے نے جو ہے اس بیٹل میں شرکت نہیں کی تھی قریش مکہ کی طرف سے، اور تمام سرداران نے جو ہے اس میں حصہ لیا تھا سوائے ابو جہل کے۔ ابو جہل نے اس کی بدل جو ہے ایک اپنے نمائندے کو بھیج دیا تھا جس نے اس کو خرچ ادا کرنا تھا 4000 درہم کا۔ تو اس نے کیا کیا کہ خرچ دینے کی بجائے تم میری جگہ پر جو ہے جنگ پر چلے جاؤ اور تمہارا میں قرضہ جو ہے معاف کر دوں گا۔ تو جب ایک قرضہ معاف کرنے کی بات ہے تو ابو لہب کی بدل جو ہے اس بندے نے اس جنگ میں شرکت کی تھی۔ تو اس کے تھرو جو ہمیں یہ اندازہ مل رہا ہے کہ قریش کی آرمی کی جو تعداد تھی وہ 1000 بندوں کی تھی، جس میں 600 لوگ ایکوپڈ تھے اور ہر قبیلے سے جنگجو موجود تھے، اور تمام تر سرداران جو ہے اس کے اندر شامل تھے۔ اور بیسیکلی ہم نے کازز دیکھ لیے اور پھر کونسلز دیکھ لیے، قریش مکہ کی اور پھر مسلمانوں کی کونسل۔ اب ہم دیکھتے ہیں مارچ ٹورڈز بدر، جہاں پر ہم نے پچھلی کلاس میں نا پراپر ایک سٹاپ دیا تھا، اور اس کو ہم کنٹینیو کر کے آج بیٹل ڈے تک پہنچائیں گے، کس طریقے سے بیٹل ڈے تک معاملات ہوئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ کس طریقے سے ہوئی تھی۔ اب میری اسکرین کو آبزرو کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اسپاٹ کو، مکہ سے بدر جو ہے اس علاقے پہ موجود تھا اور مدینہ سے بدر جو ہے اس علاقے میں تھا۔ تو مدینہ سے ڈسٹینس جو ہے وہ بہت ہی مطلب قریب تھی، نزدیک تھا، اور مکہ سے جو بدر ہے وہ بہت ہی دور تھا۔ تو اس دوران جو ہے مکہ کے لوگوں کو پہنچنے دیر ہو جاتی اور مدینہ سے جو لوگ پہنچتے تو وہ جلدی پہنچ جاتے، تو یہی ہوا تھا بیٹل کے اندر، وہ ہم آگے ڈسکور کریں گے۔ لیکن اب جب ہم سین 2 کی طرف آتے ہیں جہاں پر مسلمان جو ہے بدر کی طرف مارچ کرنے والے ہیں، کونسل ہو گئی ہے، ابھی اسٹریٹجی ڈیولپ ہو چکی ہے، اب مارچ کرنا ہے بدر کی طرف۔ بدر کی طرف مارچ کرتے ہوئے مسلمان جو ہیں ایک وادی سے گزرتے ہیں جس کا نام ہے وبرا۔ وبرا کی وادی کے پاس جو ہے ایک بندہ پہنچتا ہے، مطلب ایک پیگن تھا، ایک مشرک تھا، وہ پروفیٹ اسلام سے آ کے اصرار کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے مشرکین کے خلاف جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو پروفیٹ اسلام اسے انکار کرتے ہیں کہ تم مشرک ہو، تم اس حق کی جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری دفعہ پھر سے آتا ہے تو پھر سے منع کر دیتے ہیں اس کو۔ تیسری دفعہ آتا ہے لیکن اسلام وہ قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو پروفیٹ اسلام نے اس کو الاؤ کر دیا تھا۔ اب نیکسٹ اسٹیشن ہے صفرا کا۔ صفرا کی وادی کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو پروفیٹ اسلام 2 بندوں کو بھیجتے ہیں جن کا کام تھا کہ وہ ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں انفارمیشن لے کر آئے۔ پوری طریقے سے کنفرمیشن چاہیے تھی پروفیٹ علیہ السلام کو کہ کس طریقے سے ابو سفیان کا قافلہ ڈیزرٹ روٹ سے جا رہا ہے یا پھر بدر کی طرف واپس وہ آ رہا ہے، یا پھر ایک ڈیلیوژن کریٹ کی ہے بس اس نے کہ مسلمانوں کو اٹیک سے روکنے کے لیے۔ تو یہ انفارمیشن ایکوائر کرنے کے لیے پروفیٹ علیہ السلام نے 2 بندوں کو بھیجا جن کا نام تھا بزبز بن امیر جوہانی اور پھر عادی بن ابو زغوا۔ دونوں ہی انصاری صحابہ تھے۔ تو ان کو پروفیٹ علیہ السلام نے بھیجا ابو سفیان کے قافلے کی انفارمیشن ایکوائر کرنے کے لیے۔ اب پروفیٹ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کا خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹاسک لیا۔ وہ اپنے کیمل سے اترتے ہیں
اتر کے صفرا کی اس وادی میں پہنچتے ہیں، آس پاس کے علاقے کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہاں پر ایک بوڑھے آدمی سے ان کی نا ملاقات ہوتی ہے۔ تو بوڑھے آدمی سے نا تلا مطلب اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ کس طریقے کے یہاں کے معاملات ہیں، سچویشن کا نا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پروفٹ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سے کہ یہاں کی سچویشن بتاؤ، تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی بتاؤ، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو پروفٹ علیہ السلام نہیں بتاتے۔ بہرحال بس وہ بوڑھا شخص جو ہے بتاتا ہے کہ مسلمان جو ہے مدینے سے نکل چکے ہیں اور اس جگہ پر وہ ابھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب اس کو علاقے کا اندازہ تھا، تو اتنے دن ہو چکے ہیں اس کو پہنچنے میں، مطلب اتنے دن ہو چکے ہیں مدینے سے نکلے ہوئے، تو یہاں پر اس جگہ پر وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازے سے اس نے کہا تھا، مطلب اندازہ مطلب وہ اوتھینٹسٹی سے بہت ہی کلوز تھا، کیونکہ اس دوران کچھ گوگل میپس نہیں تھے کہ آپ 1 گھنٹے میں 40 کلومیٹر مطلب ٹریول کر سکتے ہیں۔ ان کو بس اتنا پتا تھا کہ آپ آدھے دن میں اتنا سفر طے کر سکتے ہیں، 1 دن میں اتنا سفر طے کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے اس بندے نے بتایا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں نکل چکے ہیں اور اس جگہ پر وہ موجود ہیں اس وقت، اور قریش کی آرمی بھی نکل چکی ہے اور وہ بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ تو دونوں ہی جگہ کی اس نے نا انفارمیشن بتا دی پروفٹ علیہ السلام کو۔ اب جا کر پروفٹ علیہ السلام کو پتا چل رہا ہے کہ قریش جو ہے ایک آرمی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچی ہے۔ کوئی علم الغیب نہیں تھا پروفٹ علیہ السلام کے پاس، نہ ہی کوئی فرشتے نے ان کو انفارمیشن دی تھی۔ جنگ کے معاملات تھے تو ان کو خود فگر آؤٹ کرنا تھا۔ تو جب انہوں نے تحقیقات کی تب ان کو پتا چلا کہ قریش جو ہے وہ ایک آرمی کے ساتھ بدر کی طرف مارچ کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ جب وہ پہنچ رہے تھے تو پروفٹ علیہ السلام کو پتا چل گیا یہ، تو پھر سے اصرار کرتا ہے ان سے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بتاؤ۔ تو پروفٹ علیہ السلام پھر سے نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ ہم پانی سے ہیں۔ تو پانی سے کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اسکیپ کر جاتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے حیران رہتا ہے، پانی کس پانی کی بات کر رہا ہو؟ عراق کے پانی کی؟ تو اس طریقے سے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ پروفٹ علیہ السلام جو ہے قرآن پاک کی اس ورس کے جو ہے طرف اشارہ کر رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارا جو نا ایولیوشن جو ہوا ہے، مطلب تخلیق، اس کے اندر جو ہے واٹر کا ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یا پھر ہر جاندار کو پانی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس چیز کی طرف جو ہے پروفٹ علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے۔ اب نیکسٹ یہاں پر ہم نے لاسٹ کلاس میں سٹاپ کیا تھا، ابھی ہمارے پاس آئی تھنک سو 15 منٹس ہیں، اس کے اندر ہم کور کرتے ہیں بیٹل ڈے تک کے ایونٹس کو۔ تو پروفٹ علیہ السلام نے اس انفارمیشن کو گیدر کرنے کے بعد نیکسٹ ان کا جو موو تھا، مسلم پلان، وہ کیا تھا کہ پروفٹ علیہ السلام نے اسی ایوننگ جو ہے علی ابن ابی طالب، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابی وقاص، ان تینوں صحابی کو اپنے کچھ بندوں کو لے کر جو ہے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے بھیج دیا، کہ ایسے کہا بتایا گیا ان کو کہ ایسی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، علاقوں کا جائزہ لو اور اینیمی کی انفارمیشن لے کر آنی ہے تمہیں۔ تو وہ لوگ پہنچتے ہیں، جب وہ پہنچتے ہیں تو ایک کنویں کے پاس دو قریشی بندے جو ہے پانی جو ہے نکال رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر جو ہے پروفٹ علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو بہت پوچھ تاچھ کرنے کے بعد وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم قریش سے ہیں، قریش سے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ قریش کے لوگ کیوں یہاں پر آئیں گے، ان کو یہ پتا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بتاؤ کیا تم ابو سفیان کے قافلے سے نہیں ہو؟ تو اس طریقے سے نا وہ پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ تو پروفٹ علیہ السلام اس وقت جو ہے عبادت میں مشغول تھے، تو کچھ دیر بعد وہ جب سنتے ہیں تو وہ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں جب یہ بندے صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں تو تم ان کو مار توڑ کرتے ہو، ان کو پیٹتے ہو، لیکن جب یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو تم ان کی بات کو مان لے رہے ہو۔ تو پروفٹ علیہ السلام بیسیکلی یہ بتا رہے تھے کہ وہ بندے جو ہے سچ بول رہے ہیں، اور صحیح تھا کہ وہ لوگ قریش سے تھے۔ تو ان سے پروفٹ علیہ السلام نے ابھی پوچھ تاچھ کی کہ یہ بتاؤ کس طریقے سے معاملہ تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اس طریقے سے معاملہ ہے کہ ایک بندہ پہنچا مکے کے اندر، اور پھر اس طریقے سے ٹربل اسٹیر اپ کر دی، اور لوگ جو ہے ایک آرمی گیدر کر کے بدر کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو ساری انفارمیشن دے دی اس نے پروفٹ علیہ السلام کو۔ اب پروفٹ علیہ السلام کو بیسیکلی سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ اینیمی کی تعداد ہوتی تھی اس وقت، کہ کتنے لوگوں کو ہم جا کر لڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں ہم، یہ بیسیکلی بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی تھی۔ تو پروفٹ علیہ السلام اس چیز کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، لیکن وہ دو بندے جو تھے وہ بیسیکلی ایک ماس کا حصہ تھے، ایک ہرٹ کا حصہ تھے، ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتا۔ تو پروفٹ علیہ السلام جو ہے ایک پراپر کریٹیکل تھنکر کی طرح ایک موو کھیلتے ہیں یہاں پر۔ وہ موو کیا ہے دیکھیے یہاں پر، پروفٹ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈیلی کتنے تم اونٹوں کو ذبح کرتے ہو؟
مطلب مکے سے بدر کی وقت تو تم پہنچ رہے ہو تو اس دوران بہت دنوں کا سفر ہے، تو کتنے دن، ایک دن میں کتنے اونٹ تم ذبح کر رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے 9 سے 10 اونٹ جو ہیں ذبح کر رہے ہیں۔ تب یہ بات جب وہ کہتا ہے تو پرافٹ علیہ السلام پیٹرن کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ تقریباً 900 سے لے کر 1000 بندے جو ہے آرمی کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے پرافٹ علیہ السلام نے قریش مکہ کی جو ہے آرمی کی تعداد جو ہے وہ جان لی تھی، اور اس کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی بیٹل پلان کو پراپرلی بنایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں سین ون کی طرف جہاں پر قریش مکہ ہیں۔ قریش مکہ کا پلان کیا تھا؟ بیسیکلی قریش مکہ کے پلان کے بارے میں بہت ہی کم انفارمیشن ہے اس بیٹل کے اندر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نکلے تھے مکے سے۔ ان کو پتا تھا کہ مکہ مدینہ کے لوگوں کی تعداد کم ہے اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو ہم جو ہے پوری طریقے سے تیار ہیں، ہمارے پاس بہادر جنگجو ہیں، ہم کریجیس ہیں، ہم ایکسپیرینسڈ ہیں بیٹل کے اندر، ہمارے پاس اسلحہ ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، اور سرداران موجود ہیں ہماری صفوں کے اندر۔ تو اس تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا ان کے اس رویے کو دیکھ کر قرآن پاک میں آیت ہی ریویل کر دی تھی کہ یہ لوگ جو ہے تکبر اور غروری کے ساتھ شو آف کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ مطلب جو سرداران تھے وہ اپنے تکبر کے ساتھ جو ہے جو 1000 بندے تھے ان کو مس لیڈ کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نا پراپر کمنٹ کیا۔ یہاں پر ایک قرآن پاک کی ایک خوبصورتی دیکھنے کو ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سچویشن کے علاوہ بھی ایک انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے انٹرنل بیہیویئر کیا ہے، اس کے اوپر تک جو ہے اللہ تعالیٰ کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے قرآن پاک کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ایروگینس اور تکبر کے بارے میں نا جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں۔ تو قریش کا بیسیکلی پلان یہی تھا سین ون میں، اگر ہم واپس سے آئیں تو وہ تکبری کے ساتھ نکلے تھے۔ تو ان کا بیسیکلی پلان کیا تھا کہ بدر میں پہنچے وہ اور وہاں کے کچھ ریسورسز کے اوپر قبضہ کریں اور پھر اپنی آرمی کو پراپرلی وہ سیٹل کرے۔ اور یہی نہیں تھا کہ پوری طریقے سے وہ نیہتے لڑے تھے، مطلب بنا اسٹریٹجی کے، انہوں نے بھی ایک پراپر کاوش کی تھی اور کیا تھا کہ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا مسلمانوں کی طرف کہ وہ آپس ان کی آرمی کا جو ہے جائزہ لے کر آئے۔ تو یہ کام جو ہے قریش مکہ نے بھی کیا تھا۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں جو ہے موجود ہمیں ذکر کو نہیں ملتی۔ لیکن اس دوران جو ہے عتبہ ابن ربیعہ اور پھر ابو جہل کا نا ایک کانورزیشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں عتبہ ابن ربیعہ کو یہ جنگ کرنا پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل و قدیر صحابی ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، اور ان کا ابو عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور ریلیشن بھی مسلمانوں کی صفوں میں تھا۔ تو عتبہ ابن ربیعہ اس چیز کے اوپر اصرار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے جنگ نہیں کرنی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے نا ایک سردار تھا حکیم ابن حزن اس کا نام ہے، تو وہ بھی اس نظریے سے جو ہے مطمئن تھا اور متفق تھا، اور اس نے کہا ابو جہل سے کہ اس طریقے سے عتبہ ابن ربیعہ کا ایک نظریہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ابو جہل ڈھیٹ تھا، وہ تو بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عتبہ جو ہے وہ ڈرپوک ہے، وہ بس جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا بیٹا اس صفوں میں موجود ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ تو عتبہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو پوری طریقے سے نا ایک جوش آ جاتا ہے اس کے اندر کہ تم مجھے ڈرپوک کہہ رہے ہو، آؤ جنگ میں دیکھتے ہیں کہ کون سب سے بڑا مرد کا بچہ ہے۔ تو اس ایک جوش کے ساتھ وہ ڈویل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور ڈویل جو ہے بیٹل ڈے کا ایونٹ ہے، وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ How much time? Okay. اور 10 منٹس ہمارے پاس باقی ہیں، تو اب ہم بیٹل گراؤنڈ کا نا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ بیٹل گراؤنڈ جو ہے اس طریقے سے تھا، اب میرے ایرو کو آبزرو کیجیے آپ، دیکھیے اطراف پر پہاڑی تھے، پوری طریقے سے پہاڑی تھے یہ، کیونکہ عرب کا نا جو علاقہ ہے وہ پہاڑ اور صحرا سے بھرا ہوا ہے، مطلب ڈیزرٹس اور ماؤنٹینس۔ بیچ پہ یہ بیٹل آف بدر کا نا ایک علاقہ تھا یہ، اور یہ تھا مشرقین کا کیمپ اور یہ مسلمانوں کا کیمپ۔ اور جو ہے شام کا جو راستہ ہے اس طریقے سے جاتا تھا، مدینے سے اس طریقے سے پہنچے تھے مسلمان، اور مکے سے پہنچے تھے قریش اس طریقے سے۔ اوکے، تو بیسیکلی میں بس ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ کو کہ بیٹل آف بدر کا نا گراؤنڈ کس طریقے سے لگتا تھا۔ اوکے، میں آگے اس کو اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، لیکن ابھی کے لیے بس اتنا آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جو گراؤنڈ تھا اس کے اطراف پہاڑ تھے،
اور اپوزٹ ڈائریکشنز میں مسلمانوں کا اور قریش کا جو کیمپ موجود تھا، اور جس جگہ سے مکہ کے قریش آئے تھے اسی جگہ پر انہوں نے کیمپ جو ہے اپنا سیٹ کیا تھا. لیکن مدینہ سے جو مسلمان آئے تھے مدینے سے، انہوں نے اپوزٹ جگہ پر جو ہے اپنا کیمپ جو ہے سیٹ کیا تھا. وہ ان کی پراپر ایک ایڈوانس بیٹل اسٹریٹجی تھی. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کچھ اسٹریٹجیز مسلمانوں کی، جس میں پروفٹ علیہ السلام اور پھر صحابہ کرام جو ہیں آپس میں ڈسکس کر کے کچھ معاملات جو ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو انہی میں سے ایک چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ سعد بن معاذ جو ہیں ایک سجیشن دیتے ہیں پروفٹ علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہیں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سین 2 کے اندر مسلمان جو ہے بدر کے میدان میں قریش سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. جبکہ وہ قریش سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو اپنی آرمی کو سیٹ کر لیتے ہیں. جب آرمی کو سیٹ کر لیا تو اب کیمپ کرنے کا جو ہے کیمپ کرنے کا وقت ہے. اب کیمپ کرنے کا وقت کے دوران جو ہے سعد بن معاذ جو ہے پروفٹ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہیں آپ کے لیے ایک پراپر کیمپ سیٹ کریں گے جو پراپر ایک پہاڑی کے اوپر ہوگا، جہاں پر آپ پوری طریقے سے سیف رہ سکتے ہیں. اگر سے یہ بیٹل میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے، یہ الفاظ تھے بالکل ان کے، تو ہم جو ہے مدینے کو ایک فتح یاب آرمی کی طرح جو ہے لوٹیں گے. لیکن اگر سے کوئی مس ہینڈل ہو جاتا ہے معاملہ، تو آپ ایسے کریں کہ آپ اس کیمپ کے تھرو جو ہے اس کے پیچھے کے راستے سے اپنے کیمل کے اوپر ماؤنٹ ہو کر مدینہ کی طرف پہنچ جائے. کیونکہ مدینہ کے لوگ جو ہیں آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے اور یہ حق کا پیغام جو ہے آگے بڑھانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. تو اس طریقے سے پراپر ایک پریکاشنری اسٹریٹجی تھی یہ سعد ابن معاذ کی. تو پروفٹ علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کیا اور قیام کو سیٹ کرتے ہوئے پروفٹ علیہ السلام جو ہے وہاں پر انہوں نے قیام کیا. اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ پروفٹ علیہ السلام نے جنگ نہیں لڑی تھی. پروفٹ علیہ السلام نے جنگ لڑی تھی اور بہت ہی بہادری سے لڑی تھی. اس کا جو ہے ہم جائزہ آگے دیکھیں گے کس طریقے سے وہ ہوا تھا. اور نیکسٹ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ نا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جب فارمیشن ہو چکی تھی تو اس طریقے سے نا فارمیشن ہوئی تھی. دیکھیں آپ اس کو، اب میری نا اسکرین کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. یہ پروفٹ علیہ السلام کا کیمپ تھا پہاڑ کے بہت ہی قریب، اور یہاں پر رائٹ فلینک، لیفٹ فلینک اور سینٹر فلینک تھا. اور سینٹر میں کلب اور میمنہ میسرہ، زبیر ابن العوام، مقداد ابن عمر، 2 کمانڈر تھے، اور پروفٹ علیہ السلام سینٹر میں لیڈ کر رہے تھے دونوں کو. اوکے، اس طریقے سے یہ فارمیشن تھی، بیٹل فارمیشن. اور اس کے اندر کیا ہوا کہ پروفٹ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی آرمی کو سیٹ کر لیا. لیکن قریشوں میں سے ایک بندہ تھا، قریش مکہ میں سے، اس کا جو بیسیکلی نام جو ہے let me tell you. ابو الاسود المخزومی، یہ قریشوں میں کا ایک سردار تھا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو کنواں ہے جہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو وہاں پر جو ہے میں پہنچ کر ہی رہوں گا. یہ دیکھیے، یہ بیسیکلی ایک کنواں تھا. یہ جو بلو کلر کا آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ ایک کنواں تھا. یہاں سے نا پانی حاصل ہوتا تھا قریش کو اور پھر مسلمانوں کو. جبکہ مسلمان پہلے پہنچ گئے تھے بیٹل کے اندر، تو انہوں نے اس کو اکوائر کر لیا. اس کے پیچھے ایک جو بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے یہ کہ پروفٹ علیہ السلام نے یہاں پر قیام کیا تھا. تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہاں پر جو قیام کیا ہے آپ نے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے یا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو پروفٹ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ یہ فیصلہ کیا ہے. تو حضرت حباب جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں اینیمی کے قریب جو ہے قیام کرنا ہے اور یہ واٹر پلیسز کو ہم نے قبضہ کر لینا ہے، تاکہ اینیمی کو پانی نہیں ملے گا اور پھر وہ اس چیز سے نا تکلیف اٹھائیں گے. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اس کنویں کو قبضہ کر لیا تھا. لیکن جو ابو الاسود جو مخزومی تھا، وہ ڈھیٹ بندہ تھا. اس نے کہا کہ میں اس کنویں سے پانی پی کر ہی رہوں گا. تو وہ مسلمانوں کے نا اس قافلے کے اندر جو ہے انٹر کر جاتا ہے. وہ انٹر کر کے ان کی آرمی میں انٹر کر کے وہاں سے پانی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو ایک وار کے ساتھ جو ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو ہے زخمی ہونے کے باوجود، اس کا نا لیگ سیویئر کر دیا تھا، پاؤں الگ کر دیا تھا اس کا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تھا. وہ پانی پینے کی نا اس نے ایک
ایک شرط لی تھی اس نے کہ پی کر ہی رہوں گا میں، تو پھر سے پہنچا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے جو ہے اس کو اس کا کام تمام کر دیا، اس کے کیفر کردار تک جو ہے اس کو پہنچا دیا۔ تو بیسیکلی بیٹل شروع ہونے سے پہلے یہ واقعہ تھا، اور بیٹل شروع ہونے سے پہلے پہلی جو فتح ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی۔ حمزہ ابن عبد المطلب نے اس بندے کو جو ہے قتل کر دیا۔ نیکسٹ جو ہے بیٹل بگنس ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے بیٹل کے اندر جو ہے کس طریقے سے معاملات ہوئے تھے، اور ڈویل فائٹس، اس کے بعد پارٹیسپیشن آف اینجلس، اسی طریقے سے ڈیتھ آف اینیمیز اور پریزنرس، اور ڈویژن آف اسپائلس آف وار۔ انشاءاللہ ان چار ٹاپک کو ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اب ہم کوشچنس کو لے سکتے ہیں۔